بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، محرم الحرام کا مقدس، مطہر اور پاکیزہ مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کی شہادت ہے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہے۔ آج میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بتاتا ہوں کہ اس مسئلے کی 10 محرم الحرام کی جو فضیلت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کی فضیلت نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے جو 72 تن شہید ہوئے، ان کی شہادت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس محرم الحرام کو اور خصوصاً 10 محرم الحرام کو فضیلت عطا کی ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ بالکل قرآن و حدیث کے صریح اور واضح آیات اور احادیث کے مخالف ہے۔ اس عقیدے کو درست کیجیے۔ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس محرم الحرام یا 10 محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے۔ اگر ہم قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یعنی جس وقت سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا، اس وقت سے ہی اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے عزت اور احترام والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ 4 مہینے بہت ہی عزت اور احترام والے ہیں۔ وہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک بہت ہی عزت اور احترام والے ہیں۔ ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، احترام والے مہینے۔ تو ان 4 مہینوں میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی عزت اور احترام والا ہے۔ تو ہمارا وہ عقیدہ کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کو یا محرم الحرام کے مہینے کو جو فضیلت ہے وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے تو قرآن کی اس صریح آیت کے ہمارا عقیدہ خلاف ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان 4 مہینوں کی عزت اور احترام اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ نمبر 2، دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو، 10 محرم الحرام کو فرعون سے نجات دی، اور وہ اس دریا کو پار کر کے آگے تشریف لے گئے، اور ان کے دشمن فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا اور پانی کے اندر ڈبو دیا، اور ان کے نزدیک یہ 10 محرم الحرام کا دن بہت ہی فضیلت والا تھا۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہ فرض ہے۔ سب مسلمان بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر اور ان کے دین کے اندر اس کی بہت بڑی اہمیت تھی اور فضیلت تھی کہ مشرکین مکہ بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیونکہ دین حنیف پر عمل فرمانے والے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس دن کا روزہ فرض تھا، اور آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ روزہ رکھیں۔ جب آپ پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان یہود کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 کا روزہ رکھو، کیونکہ یہود صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ تو جب یہ قرآن و حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام کی جو فضیلت قرآن و حدیث کے اندر ذکر کی جا رہی ہے، یہ تو اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا اور ان کے 72 تن جو شہید ہوئے ہیں وہ 61 ہجری کے اندر ہوئے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اور صحابہ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 61 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور یہ فضیلت قرآن و حدیث کی یہ پہلے کی ہے، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے کہ اس دن کی 10 محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے ہی سابقہ شریعتوں کے اندر بھی یہ فضیلت چلی آ رہی ہے۔ تو یہ عقیدہ صحیح کر لینا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک بآسانی پہنچ سکے۔ والسلام۔